عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کو بخوبی پڑھ رہے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 28 چیپٹر نمبر 3 تجارتی بینک کے فرائض۔ اس سے پہلے ہم نے کل جو ٹاپک دیکھا تھا وہ تھا تجارتی بینکوں کی اقسام، جس میں ہم نے دیکھے تھے کہ تجارتی بینک ایسے ہوتے ہیں جس میں فہرستی بینک اور غیر فہرستی بینک ہوتے ہیں، مرکزی بینک جس کو ہم سینٹرل بینک بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ہمارے رہن کے بینک ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے انجمن امداد باہمی کے بینک ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے بچت کے بینک ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے بینک کیا کام کرتے ہیں، زرعی بینک کیا کام کرتے ہیں اور صنعتی بینک۔ تو اس طرح ہم نے یہ تمام چیزیں بینک کی اقسام میں دیکھی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے تجارتی بینکوں کے فرائض، فنکشنز آف کمرشل بینک۔ تجارتی بینکوں کے فرائض یا فنکشنز آف کمرشل بینک درج ذیل ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے امانتیں جمع کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپٹنگ ڈپازٹس۔ نمبر 2 پہ ہے قرضے دینا، جس کو ہم کہتے ہیں گیونگ لونز۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 3 پہ ہنڈیوں کو بٹا لگانا، ڈسکاؤنٹنگ بل آف ایکسچینج۔ نمبر 4 پر ہے آسان آلۂ مبادلہ، مینز ایزی میڈیم آف ایکسچینج۔ اس کے بعد ہے زر کی باحفاظت آسان منتقلی، سیف ٹرانسفر آف منی۔ اس کے بعد ہے ایجنسی کی خدمات، ایجنسی سروسز، قیمتی چیزوں کی حفاظت، لاکر سروسز، انویسٹمنٹ سرمایہ کاری، اور اس کے بعد اس کے کئی متفرق فرائض ہیں جس کو ہم مسلینیس فنکشنز کا نام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تجارتی بینک جو ہیں وہ امانتیں جمع کرتے ہیں، اور امانتیں جمع کرنا اس کا مین کام ہوتا ہے، جس میں تجارتی بینک کا سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے جو ان کے پاس اپنی آمدنی سے زائد رقم ہوتی ہے اس کو لوگوں کو امانتوں کی صورت میں وہ جمع کرتے ہیں۔ اور امانت عام طور پر وہی رقم ہوتی ہے جو کہ لوگ بینکوں کے پاس جمع کرواتے ہیں، اور اگر انہیں ضرورت پڑ جائے تو وہ بینکوں سے رقم طلب کر کے واپس نکلوا سکتے ہیں۔ عام طور پر بعض امانتوں پر تجارتی بینک شرح سود زیادہ دیتا ہے اور بعض پر کم دیتا ہے اور بعض پر نہیں دیتا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو بینک امانتیں وصول کرتا ہے یا امانتیں جمع کرتا ہے وہ کس کس قسم کی امانتیں بینک جمع کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس ہے طلبی امانتیں یا چلنت حساب، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ یا ڈیمانڈ ڈپازٹس اکاؤنٹ۔ عام طور پر یہ تمام کے تمام جو کاروباری افراد ہوتے ہیں ان کے لیے سود مند ہوتا ہے۔ وہ دن میں جتنی بار چاہیں رقم نکلوا بھی سکتے ہیں اور رقم کو جمع بھی کروا سکتے ہیں، اور بینک کے اوقات کار میں جتنی بار چاہیں رقم کو جمع کروا سکتے ہیں اور نکلوا سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسی امانتوں پر بینک کسی قسم کا سود ادا نہیں کرتا۔ اگر اس قسم کے کھاتوں میں کسی شخص کی ایک مخصوص حد سے کم رقم رہ جائے تو لوگ اس پر ہرجانہ وصول کرتا ہے، جو کہ نہایت ہی معمولی سا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں بچت امانتیں، جس کو ہم کہتے ہیں سیونگ ڈپازٹس۔ سیونگ ڈپازٹس عام طور پر ایسے کھاتے ہوتے ہیں جو عام طور پر بچت کرنے والے افراد بینک میں جمع کرواتے ہیں۔ بینک میں اس قسم کے اکاؤنٹ کم سے کم روپوں سے 100 روپے سے بھی کھولے جاتے ہیں، اور عام طور پر قومی بچت کے مراکز میں اس قسم کے اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں۔ اس قسم کے کھاتوں میں سے ہم مہینے میں 1 بار یا 2 بار رقم نکلوا سکتے ہیں، اور اس کھاتے میں سے زیادہ رقم نکلوانے کی حد مقرر ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اچانک زیادہ رقم کی ضرورت ہو تو ہمیں پہلے بینک کو نوٹس جاری کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تھی تیسری۔ اس کے بعد ہم نے ایک چھوڑ دی جو ہے کہ میعادی امانتیں۔ میعادی امانتیں نام سے ظاہر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ۔
عام طور پر یہ ایسی امانتیں ہوتی ہیں کہ جن کو لوگ ایک خاص مقررہ عرصے تک بینک میں جمع کروا کے رکھتے ہیں، اور اس عرصے میں وہ بینک سے پیسہ نہیں نکلواتے، اور اس عرصے میں بینک جو ہے وہ زیادہ شرح سود سے آپ کو زیادہ شرح سود ان امانتوں پر دیتا ہے۔ البتہ اگر ہمیں کسی بھی مجبوری کے وقت اگر ہمیں پیسے نکلوانے کی ضرورت پڑ جائے تو ہمیں اس سے پہلے پیشگی نوٹس دینا پڑتا ہے، تو ہم بینک سے رقم نکلوا سکتے ہیں اور بینک اس کے عوض چارجز کاٹ لیتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہمارے پاس ہے نفع اور نقصان کے شراکتی کھاتے۔ ضیاء الحق کے دور میں بینکوں میں سے سود کے عنصر کو ختم کر دیا گیا اور بینکوں میں نفع نقصان کے شراکتی کھاتے کھولنے شروع کر دیے گئے۔ اس قسم کے کھاتوں پر سود کے بجائے لفظ منافع استعمال یا نفع استعمال کہتا ہے، لیکن ان کھاتوں کے تحت جمع ہونے والی رقم بھی سودی کھاتوں کی رقم کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے یا گڈمڈ ہو جاتی ہے، اس لیے یہ زیادہ سود مند نہیں رہا اور محض سود کا نام ہی تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ تمام کے تمام مختلف بینک کی امانتیں وصول کرنے کے طریقے ہیں، جس میں میعادی امانتیں ہیں، جس میں آپ کی طلبی امانتیں ہیں، جس میں آپ کے بچت امانتیں ہیں، اور جس میں آپ کی نفع نقصان کے شراکتی کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا بینک آپ کے لیے جو دوسرا فرض ہے بینک کا اور اہم فرض ہے وہ ہے قرضے دینا۔ تجارتی بینکوں کا جو دوسرا اہم کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت مند لوگوں کو قرضے دیتا ہے، یعنی ایک طرف تو لوگ اپنی امانتیں بینک میں رکھواتے ہیں، دوسری طرف بینک اسی رقم کو اپنی ذمہ داری پر ضرورت مندوں کو قرضے پر جاری کر دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے اور سود کماتا ہے۔ یہ قرضے بینک کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، اور بینک عام طور پر اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کے پاس کل کتنی رقم ہے۔ اس رقم میں سے کچھ حصہ 20% یا 25% وہ نقدی کی صورت میں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص بینک سے رقم نکلوانے آئے تو اسے ادائی کرتے ہیں۔ اس طرح بینک کی ساکھ بھی قائم رہتی ہے۔ باقی رقم کو وہ قرضے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس طرح لوگوں کی رقم کو دوسرے ضرورت مند لوگوں کو بطور قرض دے کر نفع حاصل کرتا ہے۔ عام طور پر بینک قرضہ جاری کرتے وقت لوگوں کی جائیداد، زمین، زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء کو بطور ضمانت اپنے پاس رکھتا ہے، تاکہ اگر قرضوں کی واپسی میں کوئی مشکل ہو تو وہ ان کو بیچ کر اپنا پیسہ وصول کر لے۔ لہٰذا عام طور پر بینک جب بھی قرض جاری کرتا ہے تو اپنے اس شخص کے نام پر اپنے ہی بینک میں اکاؤنٹ کھول دیتا ہے۔ اس میں قرضے کی منظور شدہ رقم داخل کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ شخص چیک کے ذریعے اس کھاتے میں سے رقم نکلوا سکتا ہے۔ یہ قرضے طلبی بھی ہوتے ہیں، اور قلیل عرصے کے اور طویل عرصے کے لیے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے 2 فرائض دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بینک جو ہے وہ ہنڈیوں کو بٹا لگاتے ہیں، آسان اعلی مبادلہ، زر کی منتقلی، ایجنسی خدمات، قیمتی چیزوں کی حفاظت، سرمایہ کاری وغیرہ، ان کو ہم کل دیکھیں گے۔